انعامات ربانی میں سے اہل اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا انعام عیدین کا عطا کرنا ہے کہ خالق کائنات نے اہل اسلام کے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی کہ ان کو دو تہوار ایسے عطا فرمائے کہ جو بار بار لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ کے ماننے والوں کے چہروں کے اوپر خوشیوں کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لیکن ان خاص مواقع میں بھی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسا اسلوب بیان فرمایا کہ جس کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو وہ فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ ایام نحر میں سب سے بڑی عبادت جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کے اندر بھی دوسروں کو شریک کرنا، اس کا حکم خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحج کے اندر خالق کائنات نے ایک آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو فربا جانور ہیں ان کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں قرار دیا اور ان کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور خیر کو رکھا۔ پھر آگے ہی چل کر خالق کائنات نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ اس جانور جو قربانی کا تم ذبح کر رہے ہو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو قناعت کرنے والے مسکین ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اور جو تمہارے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی اس خوشی کے اندر شریک کرو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ ترغیب عطا فرمائی کہ جو کوئی بھی تمہارے پاس سائل آتا ہے یا تم خود قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو اس جانور کے اندر جو اہل اسلام ہیں دیگر ان کو بھی اس میں شریک کرو۔ اگر غور کیا جائے تو ابتداءً جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کچھ دیہاتی آئے تھے جو اس چیز کی اہلیت رکھتے تھے کہ ان کو گوشت وغیرہ دیا جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ ان افراد کے اندر تقسیم کر دو۔ قرآن میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بھی اس چیز کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ اتنے بڑے خوشی کے موقع پر جو مفلوق الحال ہیں، جو غریب الدیار ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی وہ اپنے برتن کے اندر، اپنی ہانڈی کے اندر گوشت وغیرہ پکا سکیں، ان کو بھی اپنے قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ حصہ دو تاکہ وہ بھی اس خوشی کے موقع پر اپنے چہروں پر خوشی جو ہے وہ لا سکیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کرتے ہیں، صحیح مسلم کے یہ روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار کرنے پر آپ خود حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ قربانی پہلے اس وجہ سے کی ہے تاکہ میں اس سے خود بھی کھاؤں، اپنے اہل و عیال جو ہیں ان کو کھلاؤں اور جو میرے پڑوسی ہیں ان کو بھی کھلاؤں، اور جو میرے خاندان کے اندر اس طرح کے افراد ہیں کہ جو اس گوشت کے مستحق ہیں ان تک بھی میں اس گوشت کو پہنچاؤں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل، خالق کائنات کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اسلوب بیان فرمانا اور حضور کا اپنے فرامین کے اندر اس بات کی ترغیب دینا اہل امت اور مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس خاص خوشی کے موقع پر دیگر اہل اسلام کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ خالق کائنات ہمیں اس بات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔